قرآن سے خصوصی شغف۔ رمضان مبارک کی دوسری اہم عبادت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کو رمضان سے خصوصی مناسبت بھی ہے۔ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر یقیناً رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اس کی شہادت دیتا ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ خود قرآن ہی میں ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ ارشادات قطعی شہادت ہے اس حقیقت کی کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ ایک اہم مناسبت قرآن اور رمضان میں یہ بھی ہے کہ روزہ آدمی میں جوہر تقوی پیدا کرتا ہے۔ یہی جوہر تقوی انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ قرآن پاک سے ہدایت پائے۔ ارشاد ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قیام اللیل، ایک اور عمل قیام اللیل ہے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہے ان میں ایک یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کیا ایمان کے حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ راتوں کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمت اللہ علیہم بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور ہر دور کے اہل علم و صلاح اور اصحاب زہد و تقوی کا یہ امتیاز رہا ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ رات کا یہ تیسرا آخری پھیر اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ اس طرح قیام لیل یعنی تراویح میں تلاوت قرآن کی سماعت و قراءت قرآن سے شغف اور استفادے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ قرآن بغیر سمجھے پڑھنا اور سننا بھی باعث اجر و ثواب اور قلب کو گرمانے کا وسیلہ ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے حافظ و قاری کے پیچھے قرآن سنیے جو نماز تراویح کے بعد قرآن کے پڑھی ہوئی حصے کے بارے میں آپ کو کچھ بتا بھی سکے اور خود بھی دین میں ترجمے سے قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور اگر خدا کے فضل و کرم سے آپ عربی جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ختم تراویح کے علاوہ بطور خود بھی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ ایک بار قرآن پاک کا ختم ضرور کریں۔ صدقہ و خیرات، اسی طرح رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلة، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں آپ سے جب جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے فقراء، مساکین، یتامى و بیوگان اور معاشرے کے معذور و بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبرگیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو غلہ فراہم کرنا، بیماروں کا علاج معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دینا اور اس طرح کی دیگر افراد کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرنا۔ سلف صالحین میں کھانا کھلانے کا ذوق و جذبہ بڑا عام تھا۔
اور یہ سلسلہ بھوک اور تنگ دستوں کو ہی کھلانے تک محدود نہ تھا، بلکہ دوست، احباب اور نیک لوگوں کی دعوت کرنے کا بھی شوق فراواں تھا، اس لیے کہ اس سے آپس میں پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہے، جن سے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ روزے کھلوانا ایک عمل روزے کھلوانا ہے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، یعنی جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کے مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من فطر صائما او جهز غازيا فله مثل اجره، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو تیار کیا سامان حرب دے کر تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے۔ کثرت تلاوت قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس لیے قرآن کریم کا نہایت گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہم بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی 10 دن میں، کوئی 7 دن اور کوئی 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتا تھا، اور بعض کے بابت آتا ہے کہ وہ اس سے بھی کم مدت میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث میں 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی جو ممانعت ہے، اس کا تعلق عام حالات و ایام سے ہے۔ فضیلت والے اوقات اور فضیلت والے مقامات اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی ان اوقات اور مقامات میں 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا جائز ہے، جیسے رمضان المبارک کے شب روز، بالخصوص شب قدر ہے، یا جیسے مکہ ہے جہاں حج یا عمرے کی نیت سے کوئی گیا ہو۔ ان اوقات اور جگہوں میں چونکہ انسان ذکر و عبادت کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے، اس لیے کثرت تلاوت بھی مستحب ہے، تاہم حدیث کے عموم کو ملحوظ رکھنا اور کسی بھی وقت یا جگہ کو اس سے مستثنیٰ نہ کرنا زیادہ صحیح ہے۔ توجہ و اہتمام سے روزانہ 10 پاروں کی تلاوت بھی کافی ہے۔ باقی اوقات میں انسان دوسرے عبادات کا اہتمام کر سکتا ہے یا قرآن کریم کے مطالب و معانی کے سمجھنے میں صرف کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح تلاوت مستحب و مطلوب ہے، اسی طرح قرآن میں تدبر کرنا اور اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا بھی پسندیدہ اور امر مؤکد ہے۔ تلاوت قرآن میں خوف و بکا کی مطلوبیت قرآن کریم کو پڑھتے اور سنتے وقت انسان پر خوف اور رقت کی کیفیت بھی طاری ہونی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب پڑھنے اور سننے والے مطالب و معانی سے بھی واقف ہو۔ اسی لیے قرآن کو شعروں کی سی تیزی اور روانی سے پڑھنے کی ممانعت ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کو محض تاریخ و قصص کی کتاب نہ سمجھا جائے، بلکہ اسی کتاب و ہدایت سمجھ کر پڑھا جائے۔ آیات وعد و وعید اور انذار و تبشیر پر غور کیا جائے۔ جہاں اللہ کے رحمت و مغفرت اور اس کی بشارت و نعمتوں کا بیان ہے، وہاں اللہ سے ان کا سوال کیا جائے، اور جہاں اس کے انذار و تخویف اور عذاب و وعید کا تذکرہ ہو، وہاں ان سے پناہ مانگی جائے۔ ہمارے اسلاف اس طرح غور و تدبر سے قرآن پڑھتے دوستو، تو ان بعض دفعہ ایسی کیفیت اور رقت طاری ہوتی کہ بار بار وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے اور خوب بارگاہ الہی میں گلگلاتے۔ اگر سننے والے بھی غور و تدبر سے سنی تو ان پر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اقرأ علی، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، حسبک، بس کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غور و تدبر سے قرآن پڑھتے اور اس سے اثر پذیر ہوتے کہ جن صورتوں میں قیامت کے ہولناکیوں کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتها قبل المشیب،
دوسری روایت میں ہے شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون، یعنی مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں سورہ واقعہ، مرسلات اور عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا اور رونا اللہ کو بہت محبوب ہے دوستو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے ذکر اور اس کے عظمیت و ہیبت کے تصور سے آنسو جاری ہو جائے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلے امتوں میں ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور بہت گناہ کیے ہیں۔ چنانچہ موت کے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ میری لاش جلا کر اس کے راکھ تیز ہوا میں اڑا دینا، بعض روایت میں ہے کہ سمندر میں پھینک دینا۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا صرف تیرے خوف نے مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ بہرحال اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی سعی کرنی چاہیے دوستو، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت غور و تدبر سے کی جائے اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھا جائے اور اللہ کی عظمت و جلالت کو قلب و ذہن میں مستحضر کیا جائے۔